الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الدارين يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حبیب محتشم فخر دو عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بڑی ہی عاجزی عقیدت محبت لجاجت اور نیازمندی کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم ہے اور احسان عظیم کہ آج اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے جمع فرمایا ہے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دو گزارشات ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بے وضو بیٹھا ہوا نہ ہو اور کوشش کریں کہ کوئی ننگے سر بیٹھا ہوا نہ ہو اپنے سروں کو کوئی کپڑا ٹوپی رومال کے ساتھ ڈھانپ لیں میرے سیدی تو فرمایا کرتے تھے اللہ کرے اللہ تو انہوں کدے سیرو ننگیا نہ کرے جڑا سیرو ننگیا ہو جائے وہ کل پھر بچدا کچھ نہیں تو یہ آداب مجلس ہیں مسجد میں ہوتے ہوئے بوڑھوں کو اور بیماروں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں جو بوڑھا بھی نہ ہو اور بیمار بھی نہ ہو اسے مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی یہ آداب مجلس کے خلاف ہوتا ہے ایک تو جو احباب بوڑھے معذور یا بیمار ہوں انہیں تو اجازت ہے جو بوڑھے معذور یا بیمار نہیں ہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے آگے خالی جگہ نہ چھوڑیں جو اب آپ دائیں بائیں ہیں وہ ذرا سمٹ کے بیٹھ جائیں ادھر سامنے آ جاؤ تھوڑے تھوڑے میرے سامنے ہو جاؤ تاکہ تھوڑے نال گل کرنی سوکھی ہوگی تھوڑی زیارت ہوتی رہے گی تو تھوڑے نال گل کرنی بھی سوکھی ہو جائے گی اور آپ نے میں کوئی سریلا مولوی یا خطیب نہیں ہوں تو انہوں بھی پتہ لگ گیا ہونا میری سیدی فرماندے ہوئے سن تائیاں لا پنڈ پرالی ہوں دس پنڈ تو آپ کو خبر تو ہوگی تو چند گزارشات اپنے مزاج کے مطابق مجھے کچھ خوبصورت چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں جو میرے مزاج سے واقف ہیں تو اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو ہمیشہ حق کہنے حق سننے
حق پر رہنے اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنی دور تشریف فرما ہوں گے آپ نے اپنے ذوق کے مطابق گفتگو سننی۔ جس ویلے دکان تے جاؤ نا دکاندار نویں گاہک نوں ایک دو چیزاں وکھا کے چیک کر لیندا کہ یہ کیڑا سودا لینا ہے، وہ محسوس کر لیتا ہے نبض اور رمز سے کہ کیڑی شے چاہتے۔ اسی طرح مجھے تو فن خطابت نہیں آتا، جو خطیب حضرات ہوں وہ بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، تو انہی سے سیکھا ہے کہ چند گزارشات آپ کے سامنے جو ذہن میں لے کر آئے انہی سے خبر ہوگی کہ آپ کس چیز کے کس سودے کے متلاشی ہیں۔ بس اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو دین پر استقامت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو 50 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود و سلام پڑھے، تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پھر میں بروز حشر اسے تحفہ عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا، میں پھر آپ کی ذرا توجہ مبذول کروا دوں۔ یہ وہ دن ہے یوم یفر المرء من اخی، کہ جس دن بھائی بھائی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، جس دن کوئی رشتہ آپ کے کام نہیں آ رہا ہوگا، سگی ماں آپ کو ایک نیکی دینے پر بھی آمادہ نہیں ہوگی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اس دن میں تحفہ عطا کروں گا۔ شاید آپ کی توجہ ابھی بھی نہیں، تو تھوڑا اور سمجھا دوں نیڑے کر کے۔ یہ وہ دن ہے کہ میرے سیدی فرمایا کرتے تھے لوگو آؤ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں حشر میں کیا ہوگا، نبی ہو امتی ہو ہر کوئی ان کو دیکھتا ہوگا، جن کے لیے رب نے معاشر سجا رکھا ہے۔ صدر مجلس 1000 باڑ لگی ہو، یہاں سے آگے نہیں آنا، بھئی اتھے رہنے تساں اتھے اگے نہیں آنا۔ جسے صدر مجلس خود آواز دے دے اسے روکنے والے روکا نہیں کرتے ہیں، اس کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے۔ سارے آنے نو انہوں راہ دیو، کیونکہ جنہ واسطے محفل سجائیے انہوں نے آپ ہی انہوں ساتھ لے ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں بروز حشر سے تحفہ عطا کروں گا۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا بروز حشر جب بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، تو فرمایا جو استقامت سے میری ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا میں نبی اسے پہچان بھی لوں گا اور قریب بلا کر اپنے ہاتھ سے مصافحہ بھی فرماؤں گا۔ آپ نے اس بات کا وزن سمجھا ہے؟ ایتھے کسی دی سلام دعا کسی بڑے بندے نال ہو جائے آندے نے انہوں نہ چھیڑیا جے اے آپ تے ہو رہے کچھ نہیں، دی سلام دعا بڑی اونچے بندے نال ہے۔ میں نے کہا بروز حشر انشاءاللہ العزیز درود و سلام پڑھنے والوں کا حال بھی یہی ہوگا۔ فرشتے دور سے کہہ رہے ہوں گے اینو نہ چھیڑیا جے اے دی سلام مصطفیٰ دے نال ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جتنے ذوق سے آپ بیٹھے ہیں اتنے ہی ذوق سے محبت سے درود و سلام کا نذرانہ ایسے پیش کریے جیسے سرکار کے دیوانے پڑھا کرتے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی، جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے۔ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی
को सरकार पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल मुझे कलाम के लिए कहा गया दुरूद सलाम ही है, उसी से आगाज एक दुरुबाई के साथ करता हूँ। आप अहबाब मेरा साथ देंगे। एक बार मोहब्बत से दुरूद सलाम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसना जमीउ खिसालिही। फिर मुक़द्दर अला पड़ेगा सल्लो अलैहि व आलिही 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 सल्लो अलैहि व आलिही। और आए दुख जिधर से उधर गए जी, आए दुख जिधर से उधर गए जी, आए दुख जिधर से उधर गए जी, आए दुख जिधर से उधर गए। मेरे बिगड़े काम संवर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। कब मैंने जब जुबान से ये कहा, मैंने जब जुबान से ये कहा सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। और ये निस्बत वाले बैठे हैं, निस्बत वालों की मजलिस है, तो इसी हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूँ। आप यकीनन मेरे साथ होंगे कि मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या, मेरा कमाल है ना ये फलसफा है शऊर का, मुझे रखते हैं अपनी निगाह में, ये करम है मेरे हुजूर का जी, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या, निगाह ही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, निगाह ही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, खुद ही के पुतले को बेखुद बना के निगाह ही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, खुद ही के पुतले को बेखुद बना के छोड़ दिया। फरिश्ते जा रहे थे
जहन्नुम को लेकर मुझे, पर हुजूर ने मुझे उनसे छुड़ा के छोड़ दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या करना दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या करना। सुर नाल जेकर हो जाए सुर तेरी, तेनू सुर लग जाए सुर लैकी। गुर नू मनिए जेकर नाल गुर दे, गुर फिर दस दे गुर शै। गुर नू मनिए जेकर नाल गुर दे, गुर फिर दस दे गुर शै की। ते दुर दुर आखे साईं दुर हो जावे दुर बाकी रहिंदा कीए। रखी सुर तू सजन सैयदा नाल, बिना सैयदा दे जग ते है कीए जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइया। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना। अनल हक के विरद जुबां चढ़िया, जिदा जी चावे सूली चाड़ सकदे। मंसूर ने लगाया था। अनल हक के विरद जुबां चढ़िया, जिदा जी चावे सूली चाड़ सकता है। अपना देखो आप जाग रहे हैं या सो गए, फिर सुनिए जरा। अनल हक के विरद जुबां चढ़िया, जिदा जी चावे सूली चाड़ सकदा। ओ जेकर साईं वसाउण कुछ जियानू, फिर केड़ा माई दा लाल उजाड़। ओ जेकर साईं वसाउण कुछ जियानू, फिर केड़ा माई दा लाल उजाड़ सकदा। ते खसमा बाज नहीं कोई दुहाई रब दी, दफ्तर सारे गुनाहां दे साड़ सकदे। मेरे पीर सोने गौसे पाक लोको, मेरी खेड नू कौन बिगाड़ सकदे जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना। बेहाल बेहाल निकम्मते न समझ सा मैं, बख्ता अकल नु जंदरासी मार छड़े। मैं मिस्कीन सा किसे कबूल आना, दसा की मैनू हर एक यार छड़िया। फिर बूहा सैयदा दा मल के बह गया मैं, हर एक ने जदू दुदकार छड़िया। सजन सदके हुजूर दी आल तुम्हें इको नजर मारी, फड़ के तार छड़िया जी। मैं था क्या, मुझे
تو اپنے سائیوں کے قدموں میں پہنچ گیا ہوں، جہاں سے فیض آ رہا ہے، جہاں ہاتھ دیا ہے، جہاں سے یہ کچھ بنا ہے، میں تم کی خدمت میں پہنچا اور کہہ رہا ہوں کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنایا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنایا. اچھا آخری دعائی پیش کرتا ہوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے. آپ کی توجہ حاضر ہے؟ تو آج گئے ہو کہ بیٹھے ہو؟ ایک بار ذرا گج کے کہیے نا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا. جب ہاتھ آئے، آخری پیش کر رہا ہوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے. جب ہاتھ آئے، جدو ہاتھ آئے، ہاتھ مرشد دے، ایک عجب بہاراں آیاں. جدو ہاتھ آئے، ہاتھ مرشد دے، ایک عجب بہاراں آیاں. سب میل کچیل کھرچی گئی، ہویاں من دیاں خوب سفر. لوکی پوچھ دینے یار سجن رل کے، کتھوں سجنا رنگتا پائیاں نے، 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 کتھوں سجنا رنگتا پائیاں نے. میں عرض کرے نا ہاتھ بن کے، میرے رب دیاں بے پروایاں. کرم ہے کملی والدہ کہ چنگیاں سنگ اکھیاں لائیاں نے. سگ سجن حضور دیال دائے، چھٹی تھوڑ لئی کوئی سائیاں نے جی. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے بنا دیا. مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا. تو پھر کہیے ہو بھلا حضور کی یار کا، ہو بھلا حضور کی یار کا، ہو بھلا حضور کی یار کا. ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، سلو علیہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ. اور مرے جب سجن ہے یہی دعا ہو زبان پہ، یا نبی مصطفیٰ ہو زبان پہ، یا نبی مصطفیٰ. اور میں نے تو وصیت کر رکھی ہے کیا، ہو کفن پہ میرے لکھا ہوا، ہو کفن پہ میرے لکھا ہوا، سلو علیہ یا رسول اللہ. ہو کفن پہ میرے لکھا ہوا، ہو کفن
अलैहि वआलिहि सल्लू अलैहि वआलिहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि वआलिहि वसहबिहि अजमईन। जितना दिल को सुरूर हुआ उतना तो कहिए सुभान अल्लाह। और जो जाग रहे हैं वो जागने का सबूत दें और कहिए जरा सुभान अल्लाह। आज हमारी खुशबख्ती है, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ मुजद्ददी साहिब और उनके रुफ़क़ा का, जिनकी वसातत से ये फ़कीर यहाँ हाजिर हुआ। आप अहबाब तशरीफ़ लाए। आज की ये मजलिस जो ज़िक्र गौसुल वरा के नाम से इनेकाद पजीर है, ये वो हस्ती हैं कि हम तो आम रहे, उलमा रहे, औलिया भी जिनके कसीदे गाते रहे, औलिया भी जिनके कसीदे गाते रहे। मैं थोड़ा तारुफ, थोड़ा चढ़ाई चढ़नी होवे तो चढ़ लोगे, बोलो चढ़ लोगे, थके पे हो चढ़ लोगे, थोड़ी जी चढ़ाई चढ़ लो, अगू पैंडा साड़ा रड़े ते है फिर खुला ही इंशाअल्लाह। क्योंकि रब ने फरमाया मैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये लोग कौन हैं? फरमाया इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। और जो लुब्बे लुबाब है वो ये लफ्ज़ है क्या? फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मैं लफ्ज़ी तर्जमे में नहीं जाता, मफ़हूम अपने हुज़ूर सैयदी मुनीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ुबान से अर्ज़ कर देता हूँ। गोया मेरे सैयदी फरमाते हैं रब ये फरमा रहा है जिसका मफ़हूम ये है कि मेरे बंदियां विच दाखिल होना तेरा काम है, तेनू जन्नत विच दाखिल करना मेरा काम। मेरे बंदों में शामिल होना तेरा काम है, ऐ काम तू करना है कि बंदियां विचों सुझाणना मेरे केड़े ने। नहीं समझे, नहीं समझे। बंदियां विचों सुझाणना मेरे केड़े, रब्बा सारे ही तेरे ने। अब ही आंदे ने मेरे तेरे हैं, अब ही आंदे ने तेरे हैं, अब ही आंदे ने सारे आंदे ने तेरे हैं। रब ने फरमाया यही तो कह रहा हूं, ये सारे आंदे ने मेरे, पर मेरे होने जिन्होंने मैं आना मेरे। ये सारे आंदे ने तेरे हैं, फरमाया इन्होंने मैं तो नहीं दे आके, मेरे वो ने जिन्होंने मैं कहना। रब्बा तेरे केड़े। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात से आगाज करता हूँ, मुझे याद आया। फरमाते हैं आप अक़लियात के माहिर थे, शरीयत का इल्म भी, साइंस का इल्म भी। हज़रत इमाम ग़ज़ाली की बारगाह में अल्फाज हाथ बांध कर खड़े होते थे, और क्यों ना खड़े हों, ये वो इमाम ग़ज़ाली है। तारुफ है कि थोड़ा करवा दूं? ये वो इमाम ग़ज़ाली हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में पाक है उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। फरमाया मेरे उम्मत के उलमा बरोज़े हश्र ऐसे होंगे रुतबे में जैसे नबियों का रुतबा होता है। ये उल्लू माँ की गल मैं नहीं की थी, ये ज़मीर फरोशों की बात नहीं कर रहा। ये उलमाए रब्बानीयीन जिन्हें कहा जाता है। मेरी मुराद हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी की ज़ात है, ये उलमा है। मेरी मुराद हजरत दाता अली हुजवेरी की ज़ात है।
میری مراد بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات پاک ہے، میری مراد معین الدین اجمیری کی ذات پاک ہے، میری مراد حضور غوث العظم جیلانی کی ذات پاک ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے معراج کی شب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، کہا حضور آپ کا فرمان علی شان ہے، یہ وہ وقت ہے جب ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، توجہ حاضر ہے، ان جڑے گواچ گئے وہ گواچ گئے، جڑے نال رہے کٹھا ہونا نہیں کرنا، توجہ حاضر ہے۔ میں تھوڑے زیادہ دیکھ کر گفتگو نہیں کرتا، بھائیا چاج دے نہ ہون تے 10,000 بھی ہون تے کسے کم دے نہیں، تے چاج دے ہون تے 313 بھی ہون تے ہوندے تے نبی دے نام دے نہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں، آپ میں سے کوئی ایک بھی لطف سے سن رہا ہوگا تو میرا مخاطب وہی ہوگا۔ اب توجہ حاضر رکھیے، ایک ایک نگینہ پکڑنے والا ہے، جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ کا فرمان ہے، یہ وہ وقت ہے میں بتا رہا ہوں کہ جب ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی مکمل ہوا نہیں، ابھی ہو رہا ہے، ابھی تو نبی پر قرآن آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی حضور آپ نے فرما دیا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اب آپ نے توجہ حاضر رکھنی ہے، میں آپ کو دیکھوں گا ایک ایک بات پر۔ کہا حضور آپ نے کہا ہے کہ میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے فرمایا ہے جے آنکھیں تے ایک وخا نہ دے، نہیں سمجھے تسی ایسے گواچے بیٹھے ہو، کہا جے آنکھیں تے تینوں وخا نہ دیا، ابھی نبی کا دور ہے، علماء تو ابھی آئیں گے، علماء ابھی آئیں گے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا اگر چاہو موسیٰ آپ کہیں تو تانوں ایک بچو وخا نہ دیا، میں نہ جدو شاہکار کو لوں او دیاں بنائیاں ہوئیاں شیواں منگو نا، وہ ساریاں کٹ کے نہیں وکھاندا، ہاتھ پا کے او شے کردے جڑی چنگی ہوئے۔ جدوں دکاندار کولوں پھل لین لگو نا، انہوں آکھو نا پائی وکھا، جڑے انہیں شاپر وچ پانے ہوندے نے وہ نہیں وکھاندا، جڑا چنگا ہوتا ہے وہ کٹ کے وکھاندا ہے۔ جب بھی کسی سے کوئی شے مانگو تو دکھانے والا جدو کسی مصور نو آکھو بھائی جی تسی بڑیاں شیواں وکھائیاں بنائیاں نے، وہ ہاؤ ہاں تہاڈا کم کیویں دا، تے او ماڑی شے کڈ کے وکھاندا ہے؟ نہیں، وہ سب تو چنگی شے کڈ کے وکھاندا ہے۔ او میں نا جنوں تو میں چنگا آکھے وہ تے چنگی ہوندی ہے، تے جنوں چنگا سمجھ کے مصطفیٰ پا سمجھا نہیں یار جی۔ میں نے کہا جسے اچھا تو اور میں سمجھیں وہ تو اچھا ہوا، تو جس کو مصطفیٰ کی زبان اچھا کہہ رہی ہو، پھر میں نا منو تو مننے مولوی پاوے نہ مننے، کسی اور نو کوئی مننے پاوے نہ مننے، مجھے تو کسی 1 2 4 بندوں نے کہا ہوگا، کوئی 2 4 10 بندے مینوں سننا لے ہون گے، اے تو بہتے میرے نال نفرت کرنا لے ہون گے۔ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں نفرت بھی ہوتی ہے، جہاں تائید ہوتی ہے وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ میں کہتے ہوں تے میرا احترام کریں، بھائیا سید زادے بھی نے، عالم دین بھی نے، 2 4 بندے مجھے عالم دین کہیں تو میری شان بڑی ہو، تے پتہ نہیں اصل وچ میں ہیں وی ہاں کہ نہیں ہاں۔ کئی بندے 2 4 سن سنا کے بہ جاندے آندے نے مینوں وڈا آکھو، کئیاں بندیاں دے پلے ہوندا ککھ نہیں، انہوں نے کدے صحبت اختیار نہیں کیتی، زانو تلمس کدے طے نہیں کیتا ہوگا،
ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆਖੋ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖੀਏ ਆਲਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ आलम है। अब ये सारी तमहीद ज़हन में बांध ली। अब अगली बात सुन, फरमाया जे आखो तो एक वहा ना दे हुजूर दिखा, अभी दिखा देंगे। फरमाया हाँ ये दावा आमिना का लाल कर रहा है। हुजूर अभी दिखाऊंगा। हाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरवाह की तरफ निगाह दौड़ाई और आदम अरवा की तरफ नजर फरमा कर फरमाया आईना गिजाली। और फरमाया मेरे गिजाली दी रूह किथे है? मेरे गिजाली दी रूह किथे है? हजरत इमाम गिजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी रूह मुक़द्दस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह पाक में हाजिर खिदमत हो गई। इतनी गल हुई ते हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधे हजरत इमाम गिजाली दी रूह नाल ही गोया हो गए। ते आप फरमान लगे भाई तेरा नाम की है? पता नहीं गवाचे बैठे हो। मैं ना जेड़ा याना जमिया ही नहीं ओदा नाम कदे रखे है? जेड़े 10 साल बाद होना है ओदे नाम दा पता किसे? बोलो ते सही यार, पता नहीं ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਣਾ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਹਾਂ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਕਾ? ना दसदा बोलो जे किसी का दसदा ते ना दसे भाई मैनू ना बोले। जिन्हां दे नहीं दसदे साडे घर ही आना होया सी वो ते नहीं सी दसदा। तुहाडे घर जिहड़ा होवे दसदा बोलो कई बंदे ना गुफ्तगू सुनदे आ ना सुनदे है ने पर नाल घूरदे इंज ने जिवें मौलवी साहब ने उन्हां दा करजा देना होवे। भाई प्यार नाल वेखिया करो ते जेहड़ी गल तुहाडे नाल होवे। देखो मेरे सईदी फरमांदे सन बेबे बात नहीं पांदी जे बच्चे अंगूरा ना भरन। बेबे गल सुनांदी होवे ते बच्चे अगू करन हां जी अच्छा फिर दादी फिर की होया? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੂੰ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸਮਝਦੀ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੇ ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਯਾਨੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਯਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਵੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗੂਰਾ ਨਾ ਭਰਨ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋਤਾ ਤੇ ਮੈਨਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੰਗੂਰਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਹਾਂ। मेरी बात है अजमत औलिया दी दा अंगूरा है सुभान अल्लाह। आया तुसी मेरे नाल रलोगे ते गल लगे माशाअल्लाह। मैं ना जेड़ा अजे जम्मिया ही नहीं। अब लुत्फ ले इस बात का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरा नाम की है? हजरत इमाम गिजाली बोले थे अपना नाम ही दस छड़िया, अपने अब्बे दा भी दस छड़िया, अपने दादे दा भी दस छड़िया। हुण सुनियो गल तवज्जो नाल, मैं अब बार-बार क्या तवज्जो दिलाऊं। बस अब मेरा मुखातिब वही होगा जो मेरी तरफ ध्यान रखा। आपने जब अपना भी नाम दसिया, अपने अब्बे दा भी, अपने दादे दा भी दस छड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप गोया तो फरमान लगे भाईया ठहर जाओ खलो जा साल है मैं तेरे को तेरा नाम पूछे सुनता जाई। मैं तेरे को तेरा नाम पूछे तू अपना भी दसिया, अब्बे दादे दा तो मैं पूछे ही नहीं। तू अब्बे दा भी दस छड़िया, दादे दा भी दस छड़िया। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खड़े हैं, पहलू में इमाम गिजाली खड़े हैं, यहाँ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं, यहाँ रूह गिजाली है, यहाँ मूसा है। हुन ए ट्राई एंगल ज़हन च रखो, यहाँ मूसा है, यहाँ सरकार है। पहलू में हजरत इमाम गिजाली की रूह है, हजरत इमाम गिजाली आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया तेरे को तेरा नाम पूछिया सी, तू अपना भी दसिया, अपने अब्बे दा भी दस छड़िया, दादे दा भी दस छड़िया। साथ लाओ हजरत इमाम गिजाली
قرآن تو ابھی آ رہا ہے، غزالی 500 سال بعد آئے گا، پھر قرآن پڑھے گا، پھر بتائے گا، مگر یہ غزالی ہے جسے نبی نے طلب فرمایا ہے، نبی نے کیسا کرم فرمایا ہے۔ حضرت امام غزالی بولے تے کہنے لگے حضور میرے کو تے آندے ہو، تیرے کو تیرا نام پوچھے ہے، تو اپنا بھی دا چھڑے ہے، ابے دا بھی دا چھڑے ہے، دادے دا بھی، ابے دادے دا تے میں پوچھیا ہی نہیں، تے رب نے بھی تے تواڈے کول پوچھیا سی کہ اے موسیٰ تیرے کول کی ہے، تے جواب تے نہیں بندا سی یا سایا اے میرا چھوٹا ہے، تساں اتنا جواب نہیں دیتا، تساں آکھیا رب کریم اے ہوے جدے نال ٹنگریاں بھی لا لینا، جدے نال پھل بھی لا لینا، جدے نال راہ بھی بخا لینا، جدے نال پتھر تے بھی مار لینا، اوے گل تے نہیں سی آکھ دے میرا چھوٹا ہے، تساں بھی تے گل ودا کے دسی سی نا۔ ہائے ہائے اب لے لطف، جب اتنی بات آگے بڑھی میرے نبی علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک شکم غزالی پر لگا کر اشارہ کیا، غزالی ذرا ادب سے رہ، سامنے نبی کھڑا ہے، ذرا ادب سے رہ، سامنے غزالی کوئی اور نہیں اللہ کا نبی کھڑا ہے، اب انگشت لگی ہے وہاں میرے نبی کی انگشت لگی حضرت امام غزالی کے پیٹ پر۔ اب 500 سال بعد جب امام غزالی پیدا ہوئے ہیں، کپڑا ہٹا کر دیکھا تو آپ کے پیٹ پر نبی کی انگلی کا نشان ابھی بھی یہ وہ غزالی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، کہا حضور انہوں ویکھ کے واقعی لگدا ہے تے انبیاء دے برابر ہی رتبہ پائے گا۔ وہ امام غزالی تعارف ہو گیا۔ ہن جا کو کے ٹریے بھائی ڈاکٹر صاحب تو ہم نے ٹائم ہی نہیں دسیا بھائی، تہاڈی مرضی ہے، میں تو بغیر ٹائم تو بولنے والا تہاڈی بندہ، مرضی نہ چلانا۔ تھک گئے ہو تو اتنے ٹک لا لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ غزالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن عقلیات کا موضوع پڑھا رہا تو ذہن وچ خیال آ گیا، کوئی غزالی ساری عمر لنگ گئی ہے، وہ دے ہون تے دلیلاں دین دے ہیں، ساری عمر لنگ گئی۔ حضرت امام غزالی اس بات میں آپ کا تعارف مشہور تھا کہ وہ رب کے رب ہونے پر دلائل دیا کرتے۔ ایک دن خیال آیا غزالی جنوں ساری عمر منے ان کدے ویکھیا بھی نہیں، ساری عمر منے دسدا بھی ویکھیا بھی۔ کہتے میں اپنے استاد گرامی کی خدمت میں چلا گیا، انہوں نے بھی منوں رب دے رب ہونے تے دلائل دینے شروع کر دیتے۔ میں ادبن سندا تے رہا، ذہن چ آیا یہ تے سارے منوں بھی آوندے نے۔ میں تے آنا پیا بخاؤ کوئی شے ہوے تو کہتے ہیں بس میں چلتا ہوا تھکا ہارا چل رہا تھا کہ رستے میں مجھے ایک گدڑی پوش مل گیا، ایک درویش مل گیا، ایک اللہ والا مل گیا۔ میں تھک ہار کے بہ گیا تے مینوں بھائی آندا ہے خیر تے ہے بابا کدھر نوں ٹری جانا ہے، کوئی گل میرے گوچرا ہے تے دس۔ اندر میں سمجھا یہ بیچارہ اپنے آلو ماڑا ہے، انہوں اپنا نہیں پتا وہ دا پتا کی دسے گا۔ تو کہتے ہیں مگر کیا خبر تھی، سارے پتے اسی کے پاس تھے۔ کہتے ہیں میں آکھیا میں کہ بابا جی گل تے ہے پر تواڈے گوچرا کوئی نہیں، رہن دیو تسی۔ بابا جی کہنے لگے کر کے ویل ہو سکتا ہے وہ دا جواب ہوے ہی میرے کول۔ آندے میں انجی نہ گل انہاں نال کیتی، میں کہا بابا جی میں رب نو لبنا کتے وہ لب جائے گا، ہس کے تے کہنے لگے مولویاں کو لبی پھرنا، ہس کے تے کہنے لگے مولویاں کو لبی پھرنا۔ بابا جی اور کتے کو؟ فرمایا بھیا مولوی تے صرف بتا سکتے ہیں، اللہ والے ہیں جو دکھا سکتے ہیں۔ بابا جی پھر وہ فرمایا اتھے نہیں لبنا، کتھے؟ فرمایا وہ درویشوں کی بستی ہے، وہ درویشوں کی اشارہ کر فرمایا وہ درویشوں کی بستی ہے
وہاں چلا جا, وہاں جو دروازہ کھٹکھٹائے گا اسی دروازے سے تجھے رب کا پتہ مل جائے. امام غزالی کہتے ہیں میں حیران ہوں, اور فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا. جب میں نے پہلا دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کا ایک بندہ مجھے نظر آیا, تو میرے منہ ویکھ کے تے کہنے لگا غزالی کدھر آئے ہیں؟ میں تے انہوں نے دسیا ہی نہیں میرا نام پتہ ہے. تے مینوں پہلے ہی میں اس گل تو ہی حیران ہو گیا. تے میں انہوں نے پوچھا, میں کہا جی رب دا پتہ جے رب نو ویکھنا ہوے تے مینوں نال ہی آندے نے کیوں؟ پہلے اپنے آپ نو تے ویکھ. ہائے 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 ہائے, وہ دے ول ٹر پے ہیں, وہ پہلے اپنے بھائیا پانڈا جے دودھ لین جانا ہوے تے پہلے پانڈا ویکھی دا. وہ بھائیا دودھ پوانا ہے, پانڈا دودھ دے قابل بھی ہے تے جے پانڈا دھون والا ہوے. میں ایتھے گل کر جن لگا پتہ نہیں میں سمجھا سکاں یا نہ. میرے صحیح فرماندے حسین بھائیا وہ پانڈا دھون والا ہوے نا تے دو طرح دے سائی ہوندے نے. کئیاں کول جاؤ تے آندے نے جا دھوا کے لیا, تیرا پانڈا صاف نہیں, جس ویلے دھپ جائے گا وچ پا دیاں گے. تے کئی بڑے کریم ہوندے نے, آندے نے چل آ گئے بہ جا, پانڈا بھی آپ دھوندے نے, لنگر بھی آپ ہی پاندے نے. وہ درویش کی خدمت پہ چلے گئے. کہا کیوں؟ تو پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی روح پھڑک اٹھی تو کہنے لگے انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. وہ ہزار آنکھ سے دور ہو, وہ ہزار پردہ نشیں سے ہی, سر حشر ہو سر دور ہو, ہمیں انتظار قبول ہے. میں گل بڑی چھیڑ بیٹھا. اس نے کہا انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. وہ ہزار آنکھ سے دور ہو, وہ ہزار پردہ نشیں سے ہی, سر آندہ چلو ایتھے نہیں تو سر حشر ہو سر دور ہو, ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے, وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. مگر وہ پھر اقبال بولا تھا تو اس نے کہا تھا نا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اور جب یہ بات کیا اٹھا پھر نظر اپنے آپ پر پڑی تو جواب بھی خود ہی دے دیا. اس نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. مگر وہی سوال جو درویش نے کیا تھا کہ دیکھ تو صحیح مانگ کیا رہا ہے, پہلے اپنا آپ تو دیکھ. تو پھر جب نگاہ پڑی تو بول اٹھے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نواز. ارے دل میں تو کوئی اور بت سجائے بیٹھا ہے اور دعویٰ یہ کر دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارے دل میں تو کوئی اور بت ہے جن کی پوجا جاری ہے. کہیں حسد کا بغض کا, کہیں حسد کا, کہیں دنیا کا, کہیں لالچ کا, کہیں حرص و ہوس کا, دنیا کی محبت کا, اپنی عزت جاہ و جلال و منصب کا. یہ سارے بت اپنے اندر کھڑے کیے بیٹھا ہے اور کہہ یہ رہا ہے مالک تیری پوجا کر رہا ہے. فرمایا یہ دھوکہ مالک کو نہ دے, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا. ارے پہلے جو اندر کے بت ہیں انہیں تو توڑ کرا. تو پھر حضرت امام غزالی بول اٹھے, کہنے لگے خدا لم یزل کی قسم ہے, میں نے زندگی دیکھی ہے. کہا خدا کی قسم یہ جو گدڑی پوش ہوتے ہیں فَإِنَّ طَرِيقَتَهُمْ أَحْسَنَ الطَّرِيقِ وَسِيرَتَهُمْ أَحْسَنَ السِّيرَةِ.
फरमाया सुनो लोगो, ये जो लोग होते हैं, ये जो गुदड़ी, और गुदड़ी पोछ से मुझे वो हदीस पाक भी याद आ गई। आका अलैहिस्सलाम का दौर पाक है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम चले आ रहे, एक जगह पर हुजूम देखा तो क्या देखते हैं, एक हबशी वफात कर गए और लोग उनके इर्द गिर्द जमा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम रुके तो फरमाया जरा पता तो करो कौन फौत हो गया। पता किया, अर्ज किया नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपका गुलाम था, आपका गुलाम, आपका कलमा पड़ा था मगर आपसे मिल नहीं सका था, मिलने के लिए ही आ रहा था कि यहां उसका इंतकाल हो गया है। हाय हाय, मेरे नबी ने फरमाया ये बात है तो जाओ उसे नहलाओ, उसे कफन पहनाओ, फिर मेरे पास ले आओ, उसका जनाजा मैं पढ़ाऊं। मैं यहाँ एक सरे राय बात कर दूं। लोग पूछते हैं कि जनाजे के उत्ते, अल्लाह करे ये बात मैं समझा दूं आपको, मसला भी है ये भी समझ आना। लोग आते ने नबी की जिंदगी विचों कोई ओ वेला विखाओ हाँ कि जदों नबी ने जनाजे तो बाद खलो के कब्र ते दुआ मंगी होवे। बात समझ में आ गई? सवाल होते हैं ऐसे, बोलो होंगे ना कि नहीं? वो आंदे ने नबी दी जिंदगी विचों, अब मैं जुमला दे रहा हूं सुन लो, कल नबी की जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा दिखाओ, कोई ऐसी बात भी दिखाओ कि जब नबी ने जनाजे के बाद कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगी हो। मैंने कहा वो मौलवी तेरा अकीदा है, दलाइल के अंबार हम लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं, मगर मैनू जरा एक गल ते दस, वो जिदा जनाजा ही नबी पढ़ा छड़िया उन्होंने बाद विच दुआ दी लोड़ रह गई है। मैं ना जिदा जनाजा ही नबी पढ़ा छड़े और अगे रख के कह छड़े अल्लाहुम्मा ग़फिर ले हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ओ जिदी गवाही नबी आप देंदा पिया। जनाजा किसी गैर मुस्लिम का पढ़ी दा? बोलो, किसी बेईमान का जनाजा पढ़न जाते हो? मैं ना तू किसी बेईमान का जनाजा नहीं पढ़ता ते जिदे उत्ते ईमान लियाउणा जदों वो आप पढ़ांदा होवेगा। वो तेरे मेरे कोलों ते सवाल होने ने कि हाँ साईं उठ जरा दस किदे ते ईमान रखदा रहे। वो मैं ना उहदे कोलों सवाल करना है कि जिदी सिफारिश ही नबी है आप कर। मेरे नबी ने फरमाया लाओ जनाजा मैं पढ़ा। अब जनाजा पढ़ा, जनाजे के दौरान हूँ जनाजा उच्ची आवाज च पढ़ी दा है कि हौली आवाज च पढ़ी? किन्नियां रकातां होंदियां? हां किन्नियां रकातां होंदियां ने? हां बोलते नहीं, पढ़ते नहीं जनाजा। किन्नियां रकातां होंदियां? हां 4 रकातां होंदियां। किन्नियां? मैं इस दौर में भी हम तो अभी तो मैं असल जो मैं कोई आलिम बंदा नहीं, खतीब होवे ना पता होंदा गल कित्थों शुरू करनी कित्थे मुकानी। वो मैं जरा बंदा इहो जिहा गल जिहड़ी शुरू हो जाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਂਭਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਖਤੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫੰਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। मैं चला गया ना फैसलाबाद के करीब एक इलाका, वहाँ एक जनाजा मैंने पढ़ा। मैंने जनाजा पढ़ाया, लोगों ने मुझे रोक लिया, हमारे संगी थे मुरीद, उनका जनाजा। मुझे कहना हुजूर इतने मसला है तो मैं कहा जी आज जनाजा तुसा भी पढ़ा। एक 2 दिन पहले इतने एक और जनाजा है, वो अजीब सी उन्होंने क्यों कहने जो इतने वो भी किसी पीड़ का मुरीद सी। अजकल पीर घट ने, पीड़ा बहुतियां ने जोड़ां च पै गई ना। रब की रजा वास्ते आप हिलदियां ने ना हिलन देंदियां। इको ही बस कोट कोट पीतियां ते रब नाल गल्लां की, इंज नहीं रब नाल गल्लां होंदियां। कहंदे नहीं जिथे पीर साहब साहब दा मुरीद मर गया
وہ جنازہ پڑھاؤ آئے تو انہوں نے آگے کہ 2 رکعت نماز واجب، 2 رکعت نماز انہیں سمجھے اور عید دی نماز پڑھانی بندہ پڑھنی انہوں نے سچی مچی 2 رکعت نماز واجب کر کے تو شروع کرتی انہوں نے سامنے سمجھ لگی کہ شاید کہنے کی غلطی ہو گئی باہر آنند نے اپنی اپنی نیت کی پیچھے انہوں نے سچی مچی ہاتھ بن کے سورہ فاتحہ شریف پڑھی قل ہو اللہ پڑھی تے رکوع ٹر گئے بندہ اگے یہ سچی گل پہ تم دستا آنے رکوع گئے رکوع اٹھے تو سجدے ٹر گئے آنے نے آسان تو جنازہ چھڑتا آسان کہ یہ چنگا بندہ کی کام لگا پہ آنے نے وہ نال دے جڑے کو جاہل ہے سن پڑھ دے رہے وہ جس ویلے 2 رکعتاں پڑھیاں گئیاں آسان رکھ لیا آسان کر پیر صاحب آ کی کیتا جی جنازہ انج پڑھائی دا انہوں نے کہا اور میں تھوڑے کول پوچھ کے پڑھانا کہ میں پڑھائی دا کہتے پھر بھی انہوں نے کہا گل سنو میری جہالت کا اندازہ کرو انہوں نے گل سنو میری اے جڑا بندہ مریا ہے یہ مرید کدا سی یہ تہاڈا تے جنازہ کنے پڑھایا انہوں نے کہا جی تسی انہوں نے کہا پھر تسی مامے لگدے ہو بولن جو مرید میرا ہے تے میں جنازہ 4 رکعتاں نال پڑھاواں تکبیراں نال پڑھاواں 2 رکعتاں نال پڑھاواں میری مرضی ہے میں کہا واقعی ٹھیک آندا سی کیونکہ جہو جے تے بندے دے ہاتھ دیو گے انجام بھی اوہو جہا ہوگا اگر کسی جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے اور خود کو مطمئن کرو گے کہ میں پیراں دے تے مرید ہو گیا نا یہ تے نہ لگ گیا نا میں پینا ارے ہر کوئی پیر نہیں ہے کسی جاہل کا مرید ہو جانے سے بہتر ہے کہ تو کسی کا مرید نہ ہو اللہ رسول کو مان آل بیت اطہار کی مودت سینے میں رکھ صحابہ کرام کا ادب و احترام پیار سینے میں رکھ اولیاء کاملین سے پیار و نسبت سینے میں رکھ لیکن یہ بھی یاد رکھنا حضور مجدد پاک سرکار علیہ رحمہ کا اور حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ کا فرمان علی شان ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو شیطان اس کا پیر ہوتا ہے اور میں پھر وہ جلد یا بدیر یعنی پاویں چھیتی تے پاویں بعد گمراہ ہو کے مردا ہے وہ بندہ ہدایت اتنے رہ کے مردہ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جڑا بندہ کسی دا مرید نہیں سی ہوندا او دے پیچھے نماز نہیں سن پڑھدے پوچھا حضور یہ شریعت دا معاملہ ہے وہ طریقت ہے شریعت الگ ہے طریقت آپ نے فرمایا نہیں حضور نماز کیوں نہیں پڑھتے نماز تو پڑھیا کرو آپ نے فرمایا منو یہ دس وہ جہاں اپنا ہی راہبر کوئی نہیں ہو میرا رہنما کیویں بنے گا جڑا بھائیا ہاتھ پا کے تے انہیں کڈنا ہے کہ جہاں اپنا ہاتھ کتے پیا ہو گل سمجھیے کہ نہیں تے جڑا آپ ہی ڈبن ڈیا انہیں تینوں کڈ لینا باہر بولو لہذا جب مرید ہونا ہے 1000 بار توڑ کے سوچ کے کیونکہ باقی رشتے جتنے بھی تم نے بنائے ہیں وہ سارے دنیا کے رشتے ہیں جب تمہاری سانس ختم ہوئی وہ رشتے تمہیں چھوڑ جائیں گے یہ وہ واحد رشتہ ہے پیر مرید کا جو بندہ بناتا تو یہاں ہے مگر اس کا پھل رب روز حشر عطا اب جنازہ پڑھایا جنازے کے دوران میرے نبی علیہ السلام 3 بار فرمایا سبحان اللہ بلند آواز میرے نبی نے کیا فرمایا وہ کہہ چھڑے نبی نے کہنے ہوتے ہو سکتا ہے رب ایسے سبحان اللہ کو قبول کر کے تیری میری بخشش کر چھڑے 3 بار میرے نبی علیہ السلام نہ جنازہ مکمل ہوا صحابہ عرض گزار ہوئے حضور اب جنازہ اب ایسے پڑھا جائے حضور آپ نے اس سے پہلے جب جنازہ پڑھایا تو سبحان اللہ نہیں فرمایا آج کیوں آیا میرے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا صحابہ کیا بتاؤں اس سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی تھی مگر جب جنازہ آگے رکھا تو فرمایا اتنے فرشتے آ گئے فرمایا اتنے فرشتے اس کے اور میرے درمیان آ گئے کہ جو درود و سلام پڑھ رہے تھے اور اس کے جنازے کو اوپر اٹھاتے جا رہے تھے فرمایا اس کے درجے کو دیکھ کر میری زبان سے بے ساختہ ہی سبحان اللہ نکلا اور فرمایا حضرت وہب اس حدیث پاک کا کہ راوی آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کل ضعیف مستضعف
اور ایک روایت میں کلو ضعیف متضعف، فرمایا یہ جو گدڑی پوش ہوتے ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے پلے کی ہونا ہے، فرمایا نہیں، یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لا برا، فرمایا سنو لوگوں، یہ جو گدڑی پوش ہوتے ہیں کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ ان کے پلے کیا ہوگا، فرمایا یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر اگر رب کے نام کی قسم ایک بار اٹھا لے، رب ہر حال میں ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ فرمایا رب ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، یہ وہ گدڑی پوش ہے، مگر ان کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہے، اور ایسی لگی ہے کہ پھر یہ ہر شے میں اپنے رب کو ڈھونڈا کرتے ہیں۔ یہ فنا فی اللہ ہو چکے ہوتے ہیں، فنا فی الرسول ہوتے، تین فنائیں ہوتی، ایک فنا فی اللہ ہوتا ہے، ایک فنا فی الرسول ہوتا ہے، ایک فنا فی شیخ ہوتا ہے۔ جو فنا فی اللہ ہو جائے اسے ہر شے میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ آپ نے عام تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ کیونکہ میں مجبوراً ذکر سنانے والوں میں سے نہیں ہوں، اے جو میری گل سن کے جائے، اے بس 2 منٹ رہ گئے، نہ بھائی یہ ذکر اتنا سستا تو نہیں کہ تکے نال بٹا بٹا، یہ تے انہاں واسطے بھی جڑے آکھن اسی آ کے بیٹھ گئے ہیں سانوں گل سناؤ تے سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں مثال دینے لگا تھا، اینک لائی نا، بندے نے چیٹی اینک لائی ہوگی تے ہر شاید جڑا رنگ ہے وہی دسدا ہے، تے جے بندہ کالی اینک لا لے، دسو چھتی بولو ذرا، ہری اینک لا لو تے بولو کیوں بھلا؟ آج بھی آنا کیڑا ایجی وہ جی لانی ہے نا اکھ تے، ہائے ہائے ہائے، جیسی اینک لگی ہے ویسا نظر آئے گا۔ رب نے فرمایا صبغۃ اللہ، جن پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر وہ بھلے معین الدین اجمیری کی ذات ہو، پھر وہ بھلے داتا علی حجویری کی ذات ہو، وہ بھلے بابا فرید الدین کی ذات ہو، بھلے وہ مجدد الفسانی کی ذات ہو، بھلے وہ غوث الاعظم جیلانی کی ذات ہو، وہ جدھر نظر کرتے ہیں پتے پتے میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ لوگوں سنو، جیسا رنگ چڑھ جائے اس میں ویسی شے نظر آ جاتی ہے۔ مجھے یہاں بات یاد آئی، حضرت امام بقلی نے عرائش البیان تفسیر میں بیان کیا ہے، فرمایا سنو آج کا تحفہ لے جاؤ۔ مجھے یقین ہے شاید اس سے قبل یہ بات نہ سنی ہو، امام بقلی نے اپنی عرائش البیان تفسیر میں فرمایا سنو لوگوں، جب معراج کی شب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ میرے نبی سے بڑھ کر فنا فی اللہ کوئی نہیں تھا، میرے نبی سے بڑھ کر رب کی ذات میں فنا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ جو نظارہ میرے نبی نے کیا تھا وہ کسی اور نے کیا بھی تو نہیں۔ فرمایا معراج کی شب جب میرے نبی مسجد اقصی سے چلتے ہوئے مقام ادنا کی بلندیوں تک پہنچ گئے تو فرمایا جب کوئی نہیں تھا، یا مصطفیٰ تھا یا خدا تھا، تو فرمایا پہلے خدا کی صفات تھی، بعد میں خدا کی ذات تھی۔ یہ جو آپ نے نام لکھ رکھے ہیں یہ نام خدا کے صفاتی نام ہیں، فرمایا یہ ساری صفاتیں پہلے کھڑی تھیں اور میرے نبی پہلے صفات سے گزر رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا کہ جب میرے نبی پہلے صفتیں کھڑی تھی، یہاں رحمان کی صفت تھی، پھر آگے رحیم کی صفت تھی، پھر رزاق کی صفت تھی، پھر کریم کی صفت تھی، فرمایا یہ صفتیں بڑھ رہی تھی، میرے نبی ان صفتوں سے گزر رہے تھے۔ فرمایا لوگوں سنو، اذا کانا مرہ علی الرحیم کانا رحیما، فرمایا سنو جب میرے نبی رحیم کی ذات سے گزر رہے تھے
تو رحیم کا رنگ میرے نبی پہ چڑھ رہا تھا. جب کریم کی ذات سے گزر رہے تھے کریم کا رنگ میرے نبی پہ چڑھ رہا تھا. جب رحمان کی صفت سے گزر رہے تھے رحمان کا رنگ میرے نبی پہ چڑھ رہا تھا. امام بقلی کہتے ہیں فرمایا جب میرے نبی میرے رب سے ملاقات کے بعد جب زمین پہ آئے تو دو چیزیں نظر آ رہی تھی. ایک ذات مصطفیٰ نظر آ رہی تھی, دوسری صفات خدا نظر آ رہی تھی. اس لیے کہ وہ رنگ ایسا چڑھا تھا جن پہ رنگ چڑھا ہو وہ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اگر بیٹھے ہوں میرے غوث الاعظم جیلانی کی ذات پاک اور آ کر کوئی خبر دے کہ حضور آپ نے جو تجارت کے لیے بحری بیڑا بھیجا تھا وہ تو غرق ہو گیا ہے, وہ تو غرق ہو گیا, جو زر تھا وہ بھی ضائع ہو گیا, نفع کوئی نہیں نقصان ہو گیا, تو میرے حضور غوث الاعظم جیلانی نگاہ جھکائیں اور اپنے دل کو دیکھنا شروع کر دیں. ارے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. نگاہ جھکائیں اور اٹھا کر کہیں الحمدللہ. پھر خبر ملے حضور جو پہلی ملی تھی وہ غلط فہمی پہ ملی تھی, آپ کا مال نہیں ڈوبا کسی اور کا تھا, آپ کا تو بچ گیا ہے اور منافع کے ساتھ واپس آ رہا ہے. میرے حضور غوث الاعظم جیلانی آپ پھر نظر دل کی طرف دوڑائیں اور دیکھنے کے بعد سر اٹھائیں اور کہیں الحمدللہ. سنگی عرض کریں حضور دوسری بات پر آپ نے جو الحمدللہ کہا وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ مال بچ گیا, آپ نے الحمدللہ کہا, پہلی بات پر الحمدللہ کیوں کہا؟ سنو لوگو, میرے غوث الاعظم جیلانی فرماتے ہیں فرمایا لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں رب کی تعریف اپنے نفع نقصان پہ کیا کرتا ہوں؟ اور فرمایا میں نے رب کی تعریف اپنے نفع نقصان کے ساتھ باندھ نہیں رکھی. تو پھر حضور الحمدللہ کس بات پر؟ فرمایا جو نے آگے دسے نا تو نقصان ہو گیا تو میں چاچی ماری دے لگ ویکھا تو صحیح کی تے پریشان تے نہیں ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے جب نظر کی تو اسے تو خبر ہی نہیں تھی, فرمایا اسے پتہ ہی نہیں تھا کوئی نقصان ہوا ہے, وہ تو بس یار کے ذکر میں مصروف تھا. فرمایا وہ تو اللہ اللہ کیے جا رہا تھا. تو کہتے ہیں جب مجھے خبر ملی کہ آپ کا مال بچ گیا نفع کے ساتھ, پھر میں نے دھیان کیا, میں کہ ویکھا ہن کتے لڈیاں تے نہیں پان گیا, اوہ ہن کتے خوش تے نہیں ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی نظر دوبارہ دل کی طرف ڈالی, اسے نفع کی بھی کوئی خبر نہیں تھی. تو فرمایا میں نے الحمدللہ اپنے نفع اور نقصان پر نہیں کہا بلکہ اس بات پر کہا مالک نفع ہو یا نقصان تیرا کرم ہے, یہ دل ہر وقت تیری یاد میں مصروف رہتا ہے. اور کیوں نہ ہو مصروف, یہ وہ لوگ ہیں میرے سیدی فرمایا کرتے تھے معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں, بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. شرح ہدایت کے بخشش پہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے کیا خوبصورت بات لکھی. فرمایا ابھی حضور غوث الاعظم جیلانی کی پیدائش نہیں ہوئی, آپ کی پیدائش سے قبل کی بات ہے کہ شیخ ابو الوفا کے نام سے ایک ہستی بغداد میں رہا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی کا بچہ بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ کہیں سے صحت یاب نہ ہو. اس کی ملاقات کسی درویش سے ہو گئی اور پوچھا جا کر, وہ کہنے لگا ماں یہ کیوں ایڈی پریشان؟ کہنے لگی ہر تھا بچہ لے کے گئی ہیں پر کتے نہیں تھا کوئی صحت دا سامان بنے, میں تو پریشان ہو گئی. تو بابا کہنے لگا ماں یہ ہمیں ادھر ادھر جان دی کوئی لوڑ نہیں, جے چاہنی ہے نا بچہ بچ جائے تو بغداد لے جا, بغداد لے جا شیخ ابو الوفا دی خدمت. انہیں کہا بچ جائے گا. بندے دی گل سنو, اعتقاد کیسا؟ کہنے لگا راہ دا تے مینوں نہیں پتا, رستے جو مر جائے تو مر جائے, تے جے اتنے پہنچ گئی ہوں تو پھر نہیں مرنا. تو جو حاضر ہے کہ سو گئے ہو, ٹھنڈ لگ گئی ہے, نعرہ تکبیر. آپ سننا چاہیں گے تو بات آگے بڑھے گی, جان دے ہوتے تھے ٹک لا کے پھر تو رکھ لینے کا. سنائیں بات بھئی, انہوں نے راہ دی گل میں نہیں کرتا, تو جے انہوں دی خدمت جو پہنچ گئی تو پھر نہیں مرن دیتا. اعتقاد دیکھو, کہنے کی اچھا ایٹا بڑا بابا ہے,
ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਆ ਜਾਣਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ नहीं, मैं बसरियों टुरना है तो बगदाद जाना है। अब बसरा से बगदाद का बड़ा लंबा सफर है, हम भी गए हैं। तो वो आज भी अगर आप गाड़ी पे भी सफर करें तो 8-10 घंटे लगातार गाड़ी पे सफर हो तो फिर जाकर आप पहुंचते हैं, बल्कि ज्यादा भी इससे वक्त लग जाता है आज भी। तो जब ऊँटों का सफर था, पैदल सफर था, कितने कितने दिन लग जाते हो। कहने लगी वेख ले बड़े औखे हो के मैं जाना है। उन्हें कहा बीबी तेन आख्या ने एक बार बाबे को पहुंच जा। उन्होंने कहा ठीक है। बीबी टुर पे, अब बीबी बच्चा लिया कैसे भी वो वहां पहुंच गई। अब यूं देख लें आपकी दहलीज आ गई, बीबी पहुंची, बच्चा हाथ में है, एक कदम अंदर रखा, एक अभी बाहर था, देखा कि बच्चा फौत हो, बच्चा इंतकाल कर गया। अब बीबी ने क्या किया, बच्चा लेके ना जाके हजरत शेख अबुल वफा वहां बैठे थे, उन्होंने देख के रख के ते कहने लगी जिंदा ले आई सा ते जीवंदा ही खड़ना। बीबी क्यों, ये तो मालिक के फैसले होने के, मैनू नहीं पता, मैनू जिन्हें कलिया उन्हें आख्या सी जे पहुंच गई हो तो फिर मरन नहीं देता, ते मैं ते तेरियां इहो जिहियां तू सुन के उत्थों टुरी सा ते इत्थे आके हुण मर गया, हुण मेरे पेटे नहीं, हुण तेरे पेटे, ये हुण तेरे पेटे पै गया, इनू कर कुछ, इनू उठा। अबू जज्बात में बातें तो करी जाए। हजरत शेख अबुल वफा बड़े पाए के बुजुर्ग थे, आप फरमाने बीबी रब दियां तकदीरां नू हथ नहीं पाईदा, ते रब दे फैसले जिहड़े हो गए उन्हां नू ते नहीं ना मोड़ना, ते रहन दे हुण जो हो गया नहीं। फरमाया इन्ना जल्लाहि इज़ा जाना यो, ये मेरा कसूर तो नहीं तेरा बच्चा मर गया, ये तो उन्होंने फैसले किए, वो वक्त आ गया नहीं। वो बीबी बोली जाए, आप उठे थे अपने उजरे के अंदर तशरीफ लैके, वो बीबी ने बाहरों बुआ खड़काना शुरू कर दिया। उन्हें कहा मैं तेन आख्या मैं जाना नहीं, तो मैं तेन अंदर बैठ भी नहीं देना, तकात देख, मैं तो जाना भी नहीं, तेन अंदर बैठ भी नहीं देना, जीवंदा लैके आई सा जीवंदा लैके जाऊंगा। हाथों से बात ना बनी तो बीबी ने सर की टक्करें मारना शुरू कर दी। उन्हें कहा जे मैं बचा नहीं ना तो मैं भी मरना, ते जे तेरे दर ते मरिया तो मैं भी तेरे दर ते ही मरना, ये भी तेरे पेटे पाना है, आप भी तेरे पेटे पाना। हजरत शेख अबुल वफा अंदर बैठे हैं, हजरत गौसुल आजम जिलानी अभी पैदा नहीं हुए कि बीबी बगदाद का शहर है। अब वो बीबी जब सर की टक्करों पे आ गई तो एक 6 साल का बच्चा आकर बीबी का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के तो कहने लगा क्यों हमें टकरा मार मार अलकान होई है, वेखते सही मोया नहीं हूं जीवंदा ही। हमें टकरा मार मार अलकान होई है, और वेखता सही मोया नहीं जीवंदे, अल्लाह करे तू मेरे साथ हो। बीबी वेख्या ना, अब सुन बीबी का नखरा वध गया, पहले टकरा भी मार दी सी। हजरत शेख अबुल वफा हुन ठुड्डा मार, ठुड्डा मार के तो कहने लगी तू की समझना से, जे तू नहीं उठांदा तो किसे भी नहीं उठाना, जे तू नहीं उठाया तो किसे भी नहीं उठाना। हजरत शेख अबुल वफा जब इतनी बात सुनी तो बाहर आ गए, तो मैं देखा तो सही ये बीबी दी गल नखरा अचानक ही बदल गया। अब बाहर आए, देखा बच्चा हयात, तो फरमाया किन्ने कीता है, करते आप ही सर, फरमाया किन्ने कीता है, इशारा किया 6 साल के बच्चे वाल, ओ फरमाया तेरा भला हो जाए और रब दियां तकदीरां नूं हथ पान लग पे, होने ही रब दियां तकदीरां नूं हथ पान लग पे, जलाल आ गया। अब सुनना मुफ्ती फैज़ अहमद वैसी क्या लिखते, फरमाया जब अंदर गए तो अपनी लाठ लेकर आ गए, कहने लगे खलो जा तेरा मैं कर लेना इलाज, तू केड़ा काम शुरू कर ले, ओए अजे उम्र ते वेख केड़ी है, ओए हुणे ही रब दी तकदीरां नूं हथ पान लग पे। कहते वो भागा बच्चा आगे, हजरत शेख अबुल वफा लाठ लेकर पीछे पीछे है। कहते आगे बगदाद के कब्रिस्तान में पहुंचे जहां 300 कब्रें मौजूद थी, बच्चा कब्रिस्तान के दरमियान में चला गया और बगदाद के कब्रिस्तान में दरमियान में खड़ा होकर कहने लगा ओए लम्मे पै रहे हो, केड़े वेले उठोगे जेड़े वेले बाबा सिर खोल छड़ेगा।
بیٹھو گے جڑے میرے بابا سے کھول چھٹے گا. کہتے ہیں اتنی بات کہنے کی دیر تھی وہ 300 مردہ قبر سے باہر آ گیا. کہتے ہیں حاتم غیب سے آواز آئی ابو الوفا رک جا, لٹ ہٹا لے, اس کے پیچھے نہ جا, ارے رب اس کی مانتا ہے. کہاں رک جائے پیچھے مزید نہ جائی. وہاں کہا تھا تو ایک اٹھایا تھا, یہاں آیا ہے تو 300 اٹھا دیے. مزید پیچھے گیا تو جہاں جاتا جائے گا مردے اٹھاتا جائے گا. نعرہ تکبیر، غوث اعظم. جاننا چاہتے ہو غوث الاعظم کے مریدو, سنو یہ ہستی کون ہے جو 6 سال کی عمر میں یہ مقام ہے. یہ میرے غوث الاعظم کا نانا ہے. میں نے کہا تھا معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں, بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. مائیں وہ ہیں, وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں رشتہ دیتے ہوئے باپ نے کہا تھا او دے نال کرنا ہے جڑی اکھوں اننی, تیرا رشتہ او دے نال کرن لگے حضرت شیخ ابو صالح سے, تیرا او دے نال کرن لگے جڑی اکھوں اننی, پیراں تو ہاتھاں تو کناں تو. ہوں مینوں یہ دسو تواڈے سامنے یہو جہے رشتے دا پرپوزل آوے دھیان بولو, تسی آندے ہوئے میرے جوگی رہ گئی, کوئی کم از کم کوئی ایک ہی ساتھ کم کردا ہوئے, مگر تجھے کیا خبر تھی کہ وہ بھی تو اہل نظر. مگر جب اندر گئے تو باہر آ گئے, کہنے لگے اب ویکھو بھی تے کڑی وٹا تیری کتی. کیا فرمایا آپ نے کہا تھا جس سے تیرا نکاح ہونے لگا ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے, اس کی سماعت بھی نہیں, اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے, اس کے پاؤں. میں جو اندر گیا یہ تے صحیح سلامت ہے تے خوبصورت بھی ہے, خوبصورت یہ ہاتھ بھی صحیح نے, پیر بھی صحیح نے, کنا تو سن دی بھی ہے. میں سلام لئی انہوں جواب بھی دیتا ہے, اکھاں بھی ٹھیک نے. من تکیا آپ مسکرا کے فرمانے کے پیا تینوں تاں پہ آنا اے پیرا تو ڈڈی تاں ہے کہ ایک کدے خدا دی رضا دے خلاف ایک قدم بھی چل کے نہیں گئی. انہیں کدے ہاتھ خدا دی رضا دے خلاف بڑھایا ہی نہیں. انہیں کدی کانے چ کسی غیر محرم دے لفظاں نو سنوایا ہی نہیں. اپنے اتے کسی غیر محرم دی نگاہ کی پینی ہے, اپنیاں اکھاں نال بھی کسی غیر محرم نو کدے تکیا نہیں. جب ایسی ماں ہو اور ایسا باپ ہو کہ تقی خاطر میں ہے. حضرت شیخ ابو صالح آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے گھر میں یہ شہزادہ آنے والا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے نظارہ ہوا کہ اس نظارے میں محمد مصطفیٰ آ گئے. روایات میں خواب کا لفظ بھی نظارے اور جلوے کا. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر فرمانے لگے ابو صالح وہ تینوں مبارک ہوئے, تیرے گھر ساڈا پتر عبد القادر پیدا ہونا. میں نے کہا جس کا نانا یہ کرامات کرے, جس کی ماں اتنی صالح ہو, جس کا باپ اتنا صالح ہو کہ خود نبی جس کی خواب میں آ کر جس کی بشارتیں دے, جب ان ساری چیزوں کے ملنے سے پھر جو شخصیت بنتی ہے اسے غوث الاعظم جیلانی کہتے ہیں. مگر یاد رکھنا میرا پیر جاہلوں کا پیر نہیں ہے. آپ تو کسی جاہل کو پیر کہہ لیں تو کہہ لیں, میں کیسے کہوں یہ وہ ہے جس نے, آپ فقہ شافعی میں بھی فتویٰ دیا کرتے تھے, فقہ حنبلی میں بھی فتویٰ دیا کرتے, اور آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جیڑا مسئلہ کی تو اور حل نہیں ہوندا
وہ عبد القادر کو لے جاؤ تے منٹا چل کر دیں. بلکہ ایک شخص آ گیا آپ کی خدمت میں, ایک علمی رخ بھی آپ کو دکھا دوں. ایسے تو کئی باتیں, ایک بات صرف فتوے کی بات اب ختم ہونے والی. یہ تھک گئے ہو تو پھر رہن دینا. کیوں بابا جی جانتی ہی کر لگے تسی بزرگوں کو نا تہاڈا خیال بہت رکھنا چاہیے. نعرہ تکبیر. ایک بندہ آ گیا بڑا صالح, خود بھی عالم تھا. کہنے لگا حضور میں آپ فتوے دینا, پر ایس فتوے چ میں آپ پھنس گیا. کہنے لگا حضور میں قسم پا چلی اپنی بیوی کہ تینوں ادو طلاق ہوے گی تو اس دن طلاق ہے کہ جس دن زمین اتے میرے تو بڑا عبادت گزار کوئی نہ ہو. تے ہن میں انہوں طلاق دینا چاہنا, پر مینوں کیویں پتہ چلے کہ سب تو بڑا عبادت گزار میں ہاں یا نہیں. تو میں جہدے کول بھی گیا انہیں کہا بھائی تو توبہ کر لے اس گل تے, یہ تو گل نہیں منی جانی. ہوں تے یہ کس طرح پتہ چلے کہ تو سب. آپ نے فرمایا بس یہ نہیں پتہ. میں کہا حضور سارے فتوے والے بندے کتاباں کھول کھولو نا کہ یہ حل ہی کوئی نہیں. فرمایا ہے حل. فرمایا جاؤ بیت اللہ شریف چلے جاؤ اور جتنے لوگ طواف کر رہے ہوں ان لوگوں کو 10 منٹ کے لیے طواف روک دو. تو فرمایا پھر تم طواف کرو. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز مقام ابراہیم پر پڑھو. تو جب تم پڑھو گے تو یاد رکھنا روئے زمین پر بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے, پر ایڈا وڈا تے کوئی نہیں نہ لگا ہون کہ جڑا بیت اللہ دے وچ نفل پڑھدا ہو. فرمایا لوگ اپنی اپنی جگہوں پر, وہ واحد انسان تو ہوگا کہ جو بیت اللہ پر طواف بھی کر رہا ہوگا اور نفل بھی پڑھ رہا ہوگا. فرمایا وہ تیرے تو بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہونا. اس ویلے طلاق دے دی. تو جب یہ بات ہوئی تو نعرہ مار کے کہنے لگا میں سمجھتا تھا کہ ظاہر کا عالم عبد القادر ہے, آج کہتا ہوں باطن کا عالم بھی عبد القادر جیلانی. اور سخاوت کا حال یہ ہے لینے پہ ہاتھ نہ رکھ, دینے پہ بھی رکھ. آپ مقام دجلہ کے مقام پر کھڑے. ایک بندہ بڑا پریشان ہو گیا, میں کیوں سنگیا کھلوتا خیر کیا ہے. کہنے لگا حضور پار جانا ہے. اب بات ختم ہو گئی. باتیں بہت ساری تھی مگر میں نے ساری سمیٹ دی. سچی گل دساں تے اجے میں تمیز بننی اج تو میں شروع ہویا پر ہن وقت کافی ہو گیا, اب بات کو سمیٹ دی. دجلہ پر کھڑے ہیں لوگ. آج کل پوچھتے ہیں 11ویں کیوں مناؤندے؟ ارے کیوں نہ منائیں جو میرے غوث اعظم نے خود منائی. حضور غوث اعظم جیلانی خود ہر ماہ کی 11 بچوں کے لیے خصوصی لنگر کا اہتمام کیا کرتے. پوچھا حضور یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے نبی کی بارگاہ میں احسان پیش کرتا ہوں, اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد اس عمل کو جاری رکھا گیا. وہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتے. آج ہم حضور علیہ السلام کی خدمت کے ساتھ حضور غوث الاعظم جیلانی جنہوں نے یہ عادت ڈالی تھی آج ہم انہیں بھی شامل رکھتے ہیں. اور پھر کیوں نہ رکھیں. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل. فرمایا 2 بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں, واحد فی المشرق واخر فی المغرب. فرمایا ایک بندہ اس میں سے مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو. فرمایا کل بروز حشر کیا ہوگا؟ مجتمع اللہ بینہما یوم القیامہ. فرمایا بروز حشر رب کی کرے گا مشرق والے دا ہاتھ پھڑ کے مغرب والے دے ہاتھ وچ دے چلے گا. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بتا دوں, اگر کوئی سمڑیال میں رہ کر بغداد کے پیچھے سے پیار کرے, ملاقات بھلے نہ ہو پیار تو کرتا رہے, 11ویں تو دلاتا رہے. بروز حشر رب جب اٹھائے گا تو سمڑیال والے قادری غلاموں کو غوثیہ غلاموں کو رب پکڑے گا اور غوث الاعظم کے ہاتھ میں دے دے گا. میں جب پوچھا جائے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہے, فرمایا میرا رب کہے گا یہ وہی ہے جس سے تو میری ذات کے لیے پیار کیا کرتا تھا, آج میں نے تجھے اس کے ساتھ جمع کر دیا ہے. اللہ
اللہ کرے میرا اور تیرا خاتمہ بھی غوث الاعظم کے قدموں میں ہو جائے۔ یہ وہ ہیں، بات آخری کر کے ختم کر رہا ہوں۔ دجلہ پہ کھڑے پوچھا سنگیا خیر تے ہے؟ انہوں نے کہا جی پار جانا ہے تے بندے مزاح نو پوچھا میں کہ لے جائے گا؟ کہندا لے جاؤں گا پر 3 درہم لاں گا تے میرے کو تے ایک بھی ہے نہیں۔ آپ فرمان گے یہ کی پریشان ہونا، آپ نے اپنے کولو 3 درہم عطا فرمایا۔ ہاں لے سنگیا جا، جس نے چند قدم ٹریا نا تے ذہن چ خیال آیا یہ 3 نال تے ادھر جائے گا۔ اج کل مرید کدو پیر مریداں دا کدو یہ خیال رکھ دے؟ کوئی ہے لاجپال آج بھی کرم کرتے ہیں۔ میرے حضور سیدی فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب مرید ارادہ کر کے ہماری طرف آنے کے لیے نکلتا، فرمایا ہم اسی وقت سے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سارا سفر ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی پریشانی آنی ہو تو ہم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جاتے ہیں۔ توجہ حاضر ہے؟ تیرے خیال آیا ٹور تو جائے گا، واپس کی میں آئے گا؟ ان سے خیال آیا کہ جب میں ہو رہی نو پیسے آکھا نہ لے لے تو ممکن ہے کہ اپنی تذہیق سمجھے کہ میں نے انہیں منگے سا، یہ موڑ کے ہو رہے احسان پہ جتلا دے میرے تو آئے ہمیں سن ذرا دل کے کانوں سے، میں جذبات سے نہیں سنا رہا، بڑے آرام سے سنا رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لو گا۔ آپ نے پھر بلا کے فرمانے کہ سنگیا تینوں میں کوئی تحفہ دیاں تے لے لے گا جی؟ تحفہ دیو گے؟ آپ نے اپنا جبہ اتارے، کرتا مبارک اتار کے فرمانے کہ لے پھر میرے لو تحفہ پا لیا۔ انہیں پا لیا، جس ویلے پا کے فرمانے کی گل سن اے ہن تیری ملکیت ہو گئی تے گل سن میرے کو کرتا ہے نہیں، کرتا مینوں ویچ نہیں دیندا، کرتا جڑا ہے جی تے تینوں تے چھڑیا تو تیری ملکیت۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ جو ہو گیا کہ سرکار نہیں ہو جلیا، فرمایا ہو نہیں بھائیا تینوں دے چھڑیا، یہ تیری ملکیت ہو گئی ہے تے جے تو مینوں لوڑ ہے میں تیرے کو خریدنا چاہنا مینوں ویچ نہیں چھڑدا۔ انہیں کہا جی انہیں جی گل فرمایا نہیں ویچ مولدا۔ انہیں بڑے ہولے جلے جل انہیں کہا چلو پھر 20 درہم دے چھڈو، مسکرا کے فرمانے لگے چلیا 20 نہیں کہنے 3 کہنے نے، او 20 نہیں کہنے 3 کہنے نے۔ آپ نے پھر 30 درہم عطا کیے اور اپنا جبہ واپس لے لیا۔ فرمایا وہ جڑے پہلے 3 دیتے سن وہ جان دے نے، جڑے ہون 3 دیتے نے آن دے نے۔ مگر لوگوں سنو، جب اہل دل کی خدمت میں بیٹھو گے، حضور غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سن لو جو آج کی گفتگو کا حاصل۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں سنو، چاہتے ہو کہ تمہیں دل مل جائے، چاہتے ہو کہ تمہیں آج دا وچ لوتھڑا نہیں دل مل جائے اصل۔ فرمایا چاہتے ہو کہ تمہیں دل مل جائے تو پھر اہل دل کی مجلس میں بیٹھو۔ جو اہل دل کی مجلس میں بیٹھ جائے اسے دل نصیب ہوتا ہے، رنگ چڑھتا ہے نا، وہی صبغۃ اللہ، رنگ چڑھتا ہے۔ لوگوں آپ بھی اپنی صحبتوں کو پاک کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی بات پہلے کر دی تھی کہ 3 جگہوں پر اپنے دل کو تلاش کیا کرو، اگر نہ ملے تو رب کی بارگاہ میں آ کر رویا کرو اور رب سے کہا کرو یا اللہ کسی اہل دل کی مجلس کو ملا دے۔ پہلی کون سی؟ میں نے کہا یہ ساری گفتگو کا حاصل یہ اپنے محاسبے کے لیے لے جاؤ۔ پہلی یہ ہے، فرمایا کہ جب تم محفل ذکر میں بیٹھے ہو، یہ محفل ذکر ہے، فرمایا دیکھو اگر تمہارا دل محفل ذکر میں لگ رہا ہے تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں رب نے دل کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور اگر بیزاری ہو رہی ہے، فٹافٹ بار بار ٹائم نو ویندے ہو، بار بار ویندے ہو، کدے جان چھٹے نہ، کدے دعا ہو جائے لنگر کھائیے دے جائیے۔ فرمایا اگر تیرا دھیان بیزاری پر ہے اور تیرا دھیان ذکر کی طرف نہیں ہے تو سمجھ لے کہ تیرے پاس دل نہیں ہے، لوتھڑا ہے، حقیقی دل نہیں۔ دوسرا فرمایا جب رب کی عبادت کر رہو تو فرمایا جب سجدے میں جاؤ تو دیکھو کیا میرا دل واقعی رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہے۔
ਤੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਂਦ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਹੋੜੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਲਾਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਇਤਾ ਹੋਰੇ बनाया ने। बातें सोचते हो कि नहीं? मैं अनहोनियां तो नहीं कर चढ़िएगा, बोलो ऐसा होता है या नहीं? बोलो जिसके साथ चलो मैं नहीं पूछता, हो सकता ना होता हो भाई, तुसी अल्लाह दे वली लोग हो, तुसी चंगे बंदे हो, मैं तो गुनाहगार बंदा हूं, ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। हाँ, अल्लाह के वलियों को उनका ध्यान रहता है, उनका ध्यान रहता है। इमाम ग़ज़ाली भी नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम ग़ज़ाली जैसी हस्ती, तो आपके भाई आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ने, उन्होंने जाके मां जी ने शिकायत की थी। उन्होंने कहा अम्मा जी देखो ना, मैं नमाज पढ़ाना, आ मेरे पीछे आके नमाज ही नहीं पढ़ता। अम्मा जी ने कहा चल टुर जा, हम तेरे पीछे नमाज पढ़ेगा। वो नमाज पढ़ाने लगे, एक रकात पढ़ी तो वापस आ गया। उन्होंने कहा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅम्मा ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦਾ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅम्मा ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। तो सोच उस बंदे की नमाज कैसी हो। क्या अम्मा जी गल सच्ची है, मैं नमाज तो बाद किसी ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ है। तो फरमाया कि जब नमाज पढ़ने लगो रब की बात, तो देखो क्या तुम्हारा दिल लग रहा है या सिर्फ टकरा दे दिल फटाफट मकावा यार जावा इतों पल्ले पै गया एवं फड़ के लैंदा मैं चंगा भला चला एवं इन्हें कहता आप भाई नमाज पढ़ने चलिए ना नहीं हुई जे तो इंज तो फिर रो लो थोड़ी देर, इसलिए कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। ये बातें आपको मजालिस में शायद कोई ना बताए, इसलिए कि आजकल ट्रेंड चेंज हो गया। लोग बड़े बड़े कीमती वक्त भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, मगर वो चीज़ें जो मिलनी चाहिए वो आजकल हमारी मजालिस में नहीं मिलती। राग के रसिए हो गए, उसके मतवाले हो गए। इमाम मस्जिद बेचारा 20,000 पर महाना, ये मैंने शायद ज़्यादा ही कह दिया हो, लेकिन शायद इससे भी अल्लाह करे कि यहाँ इससे ज़्यादा हो। 20,000 पे महाना पे वो गुजारा कर रहा है। हम उसी मस्जिद में किसी ऐसे नात खान को बुलाते हैं कि जिसकी नमाजों का भी कोई इल्म नहीं है, जिसको दाढ़ी रखने की भी तौफीक नहीं है, जिसके शायद तकवा करीब भी ना गुजरा हो, उसी को हम लाख 1.5 लाख एक रात में देख के रवाना करते हैं। जनाब अगले साल का टाइम लगेगा, अरे तेरे जनाजे जो पढ़ाए, तेरी अम्मा ने भी जो बख्शवाए, अब्बे को भी यही बख्शवाए, नहलाए तेरे मुर्दे भी यही नहीं, कफर भी उनको ये पहना, तेरे होने वाले बच्चों को मुसलमान भी ये करे, तुझे तो अजान भी सही से देनी नहीं है, अजान तेरी नमाज रब की बारगाह में पेश 5 वक्त की ये करवाए, उसके साथ तो हम ये सलूक करते हैं। गल्लां कौड़ियां ने, लेकिन मान लोगे तो इहदे विच आफियत है, बरकत है। फरमाया पहला जब जिक्र की मजलिस में हो तो दिल तलाश करो, लग रहा है नहीं लग रहा तो रो लो रब की बारगाह में, किसी अहले दिल की मजलिस से करो। आखिरी मिनट में बात कर रहा हूँ। दूसरा फरमाया जब इबादत में हो, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की बात कर रहा हूँ, जिसको मेरे नबी ने इमामुल फुक़हा बनाया। मेरे नबी की दुआ ने, जो हुजूर ने फरमाया था बारकल्लाह, ए अब्दुल्ला रब तुझे बरकत दे, मेरे मुस्तफ़ा की दुआ से रब ने उन्हें इमाम फुक़हा बना दिया। सबसे बड़ा फकीह इमामुल फकीह, सबसे बड़ा फकीह उम्मत का हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बना। तीसरा, पहला क्या कहा? जब जिक्र की मजलिस में हो दिल तलाश। दूसरा क्या कहा? दसो कब दिल तलाश करना है? जब। तीसरा, जवानों से मुखातिब। मुझे नहीं पता आप में से कौन मेरी बात को तवज्जो से सुन रहा है, कौन वक्त गुजार रहा है। जिसने तवज्जो से सुनी मैं यकीन कह सकता हूँ
میرا رب اس کی دنیا بھی منور کرے گا، اس کی آخرت بھی منور کرے گا۔ جوانوں سے کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تیسری بات، خلوت میں تلاش کرو۔ خلوت کسے کہتے ہیں؟ جدو بندہ کلا ہو آئے۔ فرمایا اگر تیرا دل شیطان کی طرف جائے تو پھر سمجھ لے تیرے پاس دل نہیں ہے، اور اگر اکیلے میں دل رحمان کی طرف جائے تو پھر شکر ادا کر، رب نے دل کی دولت عطا کی۔ سوچ لیا کہ ہاتھ میں تو برائی موجود ہے، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، وہی موبائل ہے جس پر آپ گانے، فلمیں، فحش چیزیں دیکھ سکتے ہو، وہی موبائل ہے جس پر قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے، وہی موبائل ہے جس پر نعت رسول مقبول بھی ہو سکتا ہے، کسی اصلاح کا بیان بھی سنا جا سکتا ہے۔ مگر جب آپ خلوت میں ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں نہ ویندا، کبھی وقت ہوا تو اس بات پر، اس موضوع پہ آپ سے مخاطب ہوں گا کہ جب کوئی نہیں نہ ویندا ادو رب ویندا، اور اس نے جو اپنا تعارف کروایا نا کیا انی اقرب من حبل الورید، آندا ہے میں تیری شاہ رگ نالوں بھی بہتا پتہ ہے ایک جواب کی ہے، جواب ہے شاہ رگ وڑ دیو بندہ جیوتا رہتا ہے، تے دا مطلب ہے شاہ رگ دا ہونا بڑا بولو، تے جے شاہ رگ نہ ہوئے تے بندہ کوئی نہیں، باں وڑ دیو بندہ مر جاندا، لات وڑ دیو بندہ وڑ بولو، کان بندے دا وڑ دیو بولو، تے جے شاہ رگ وڑ دیو پتہ چلے شاہ رگ بڑی ضروری ہے۔ میرے رب نے گویا ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ تیری شاہ رگ نالوں بھی بہتا اے یقین ضروری ہے کہ تینوں پتہ ہوئے میں تیرے نال ہاں۔ تو ذرا سوچ، جب یہ یقین پکا ہو جائے کہ اور تے کوئی نہیں پیا ویندا پر میرا اللہ ویندا پیا، پھر جھوٹ مارے گا، پھر چوری کرے گا، پھر دگا دے گا، پھر کسی پیڑے کام نو ہاتھ پائے گا، پھر کوئی حرام شہر نو ہاتھ پائے گا نہیں پائے گا، جب تیرا یقین پختہ ہوتا ہے۔ آؤ آج کی مجلس سے یہی پیغام لے جاؤ، میں یہی کہوں گا دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے تو دامن ان کا تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمامی احباب اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔